السلام علیکم، میں ہوں اقبال صدیقی، چیف کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان، اور آج میں جس موضوع کو یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں وہ ہے جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ، جو کہ ہم آئے دن اب بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں کہ جس کی گرفتاری ہوتی ہے اس کو عدالت نے 1 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا، 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو آخر یہ جسمانی ریمانڈ ہوتا کیا ہے؟ مجھے بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ کہ اس کو اجازت دے دینا پولیس کو کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے، تم اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو۔ تو بس یہ ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ جس پرسن کو، جس ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے، اب وہ زندہ بچ کے آگے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پولیس کو اجازت دے دی گئی کہ اس کو مارو، پیٹو، اس سے اگلواؤ۔ اور ہم دیکھتے بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کرتی بھی یہی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے نام پر ملزم پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو جسمانی ریمانڈ اصل میں ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں میں بتاؤں گی کہ جب کسی ملزم کو عدالت کے حکم پر پولیس یا تحقیقاتی ادارے کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں۔ جسمانی ریمانڈ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب تفتیشی ادارے کو ملزم سے معلومات حاصل کرنی ہو یا مزید شواہد اکٹھے کرنے ہوں۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم کو پولیس کی تحویل میں رکھا جاتا ہے جہاں اس سے تحقیقات کی جاتی ہیں۔ اس دوران ملزم سے مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں، مطلب مختلف حیل و بہانوں سے ایسے سوالات جس سے کہ ملزم سے کچھ جو ہے وہ حقیقت کا پتہ چل سکے اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہو۔ اس دوران ملزم سے مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں اور تفتیش کی جاتی ہے تاکہ جرم سے متعلق حقائق معلوم کیے جا سکیں۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران عام طور پر سوال و جواب کیے جاتے ہیں، ملزم سے مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب کیا کیا عمل جسمانی ریمانڈ کے دوران کیا جاتا ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے سوال و جواب، جس میں ملزم سے مختلف طریقوں سے سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ جرم کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں۔ نمبر 2 جو آتا ہے وہ شواہد کی تلاش، کہ اگر کوئی شواہد یا ثبوت ملزم سے منسلک ہوں تو انہیں برآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے پوسٹ مارٹم یا میڈیکل چیک اپ، کبھی کبھار ملزم کی میڈیکل جانچ بھی کی جاتی ہے تاکہ اس کی جسمانی حالت کو دیکھا جا سکے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت پر کہ کیا کیس ہے۔ نمبر 4 عدالتی نگرانی، جسمانی ریمانڈ کو عدالت کی نگرانی میں دیا جاتا ہے اور اس کی مدت بھی عدالت طے کرتی ہے جو زیادہ تر محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، عام طور پر چند دن کے لیے۔ یاد رہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران بھی ملزم کو قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ بنیادی حقوق ہیں جو انسانی حقوق شمار ہوتے ہیں، اور اسے غیر قانونی یا ناروا سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی اجازت کوئی بھی ادارہ، کبھی بھی کوئی بھی مذہب، کسی بھی سچویشن میں ایک انسان کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اس کی عزت، اس کی توقیر اور اس کی بحیثیت انسان اس کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے حقوق کی پامالی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہوتا جس کے وہ انڈر کسٹڈی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی عدالت ہو، چاہے وہ کوئی پولیس محکمہ ہو یا کوئی ادارہ ہو تحقیقاتی۔ اور پھر جو لوگوں میں پایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ کیا جسمانی ریمانڈ میں ملزم پر تشدد، جسمانی یا ذہنی تشدد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تشدد کی بہت قسمیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف مار پیٹ تشدد ہوتا ہے، لیکن تشدد کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، 6 سے 7 قسموں کا تشدد ہوتا ہے، جس میں ذہنی تشدد، جس میں مالیاتی تشدد، جس میں نفسیاتی تشدد، جس میں جسمانی تشدد بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو ہے طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا جو تشدد ہے کیا وہ جسمانی ریمانڈ کے دوران کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ تو اس پر قانون کیا کہتا ہے، کیا اس کی جو ہے حدود بندیاں ہیں؟ تو قانونی طور پر جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم پر جسمانی یا ذہنی تشدد کرنا، اسے بھوکا پیاسا رکھنا یا گندگی میں رکھنا، یہ ایک نفسیاتی تشدد ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گندگی میں رکھا ہے اور بدبو میں رکھا ہے، اس کو آپ صاف ماحول نہیں دے رہے، آپ اس کو صاف کھانا نہیں دے رہے، یا کھانا جتنا اس کو چاہیے اتنا نہیں دے رہے، اس کو بھوکا پیاسا دے رہے ہیں، اس کو یہ اذیتیں پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے مطلب کے جو ہے مطلب آپ کی تشفی ہو جائے کہ نہیں جی بھلے وہ بیچارہ جو ہے وہ قصوروار نہ ہو لیکن وہ ان حربوں کے استعمال سے تنگ آ کر وہ جو ہے ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی طریقہ روا رکھنا، کوئی بھی رویہ روا کرنا، کوئی بھی اس طرح کی اس کو اذیت دینا وہ قطعاً قانوناً جائز نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جی سختی سے ممنوع ہے یہ کام کہ اسے بھوکا رکھا جائے، اس پر جسمانی تشدد کیا جائے یا گندگی میں رکھا جائے،
اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان سمیت بیشتر ممالک کے عدالتی اور انسانی حقوق کے قوانین کے تحت ملزم کے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر انسانی یا ظالمانہ سلوک کرنا خلاف قانون ہے۔ کچھ اہم نکات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے جسمانی ریمانڈ کے دوران کہ تشدد کی ممانعت ہے۔ عدالتیں اور قوانین یہ واضح کرتے ہیں کہ تفتیشی ادارے کسی بھی حالت میں ملزم پر تشدد نہیں کر سکتے۔ جسمانی یا ذہنی اذیت دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی تفتیشی ادارہ یا محکمہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کرتا ہے، کسی قسم کی بھی انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق وہ ملزم رکھتا ہے، اور اس کے لواحقین کے حق رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہونے والے بدسلوکی اور جو اس کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشن کی گئی ہے، جو اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، اس کے خلاف وہ کارروائی کریں اور عدالت سے رجوع کریں۔ معیاری حالات، ملزم کو مناسب اور انسانی معیار کے حالات میں رکھا جانا چاہیے۔ اسے خوراک، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کرنا ریاست اور تفتیشی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ واضح ہے۔ اور نمبر 3 جو نقطہ ہے وہ ہے عدالتی نگرانی۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران عدالت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ ملزم کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہو رہا اور اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی۔ نمبر 4 ہے ملزم کا میڈیکل چیک اپ کرنا۔ عدالتیں اکثر ریمانڈ دینے سے پہلے یا دوران میں ملزم کا میڈیکل چیک اپ کرواتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اسے کسی قسم کی اذیت یا تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اگر ملزم یا اس کے وکیل کو یہ شکایت ہو کہ ملزم کے ساتھ جسمانی یا ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے تو وہ عدالت کو آگاہ کر سکتے ہیں اور اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے جسمانی ریمانڈ کے بارے میں جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پولیس کے ہاتھ دے دینا کہ بس اب اس کی کھال ادھیڑ دو، جس طرح سے جائے اس پر ٹارچر کرو۔ تو ٹارچر سیل میں بھیجنا جسمانی ریمانڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بات چیت کے دوران، سوالات کے دوران، اور اگر وہ بیمار ہے یا اس پر کوئی ایسا تشدد ہوا تھا یا اس کو کسی نے جو ہے کسی کارروائی کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ میں ڈالا ہے، اس وجہ سے وہ کسی شوق میں ہے، ٹراما میں ہے، تو اس کی تفتیش کرنا، اس کی اگر میڈیکل کروانے کی ضرورت ہے تو اس کی میڈیکل کروانا۔ تو جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر تشدد، بھوکا پیاسا رکھنے، مارنے پیٹنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب ہمارے یہاں جو یہ صورتحال نظر آتی ہے، اگر کسی مجرم کو پکڑا بھی ہوتا ہے، ملزم کو پکڑا ہی ہوتا ہے، ادھر اس کا ریمانڈ تو دیا ہی نہیں ہے، پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے جا رہی، تو یہ ایک ناجائز اور غیر قانونی طریقہ ہے۔ کسی بھی پولیس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو جب وہ پکڑ رہی ہے کسی ملزم کو کسی بھی الزام میں، تو اس کو مارے پیٹے، اس کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ تو یہ تمام کارروائی کرنے والے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بلکہ کارروائی جو ہے وہ قانونی طور پر فرض بنتی ہے کہ اس کے لواحقین ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔